بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے معاملے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں چلتا، لہٰذا ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح و شام معوذتین اور کثرت سے استغفار کا معمول بنانا چاہیے۔ استغفار کے اہتمام اور کثرت پر وسعت رزق کا خداوندی وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ نیز درج ذیل معمولات کا اہتمام بھی کرے۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا، یعنی مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اس سے یہ طے کر لے کہ جب وہ اتنا مال یا اتنے روپے ادا کر دے گا تو اس وقت وہ آزاد ہو جائے گا، اور کہنے لگا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے آپ مال و دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، کہ جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کی مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے سے ادا کر دے گا؟ تو سنو، وہ دعا یہ ہے، تم اس کو پڑھ لیا کرو: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرما تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤ، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مجھے مستغنی کر دے۔ حوالہ ترمذی اور بہقی۔